السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتلاؤں گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر میں ایک بار چونکہ عید کی نماز کا موقع ملتا ہے تو لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، باندھتا ہے، پھر ویسا ہی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی اس کو جان لیں تاکہ اس طرح کی نوبت نہ آئے۔ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور یہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ نیت اس طرح کریں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں، ہے نا، جیسے اللہ اکبر تو ناف کے نیچے باندھ لیں اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر 3 تکبیر اور کہے۔ چونکہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے ناف کے نیچے اور ثنا پڑھیں گے جو میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا کر، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر 2 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اعوذ باللہ جو امام صاحب ہوں گے وہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، مقتدی بالکل خاموش رہیں گے، صرف امام کے پیچھے پیچھے وہ اللہ اکبر کہیں گے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور جب اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب تو اللہ اکبر کہیں گے، جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ یہ بھی پڑھیں گے آہستہ سے، ہے نا۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے اور مقتدی خاموش رہیں گے، ہے نا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، پھر قومہ میں آئیں گے، پھر 2 سجدہ کریں گے اور 2 سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پھر امام صاحب بسم اللہ پڑھ کے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے اور 4تھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، ہے نا، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں گے 4تھی مرتبہ میں، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے، تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہوئی۔ نماز تو عام طور پہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ 6 زائد تکبیریں جو ہوتی ہیں نا تو
جو میں نے بتا دیا ہے اس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ چند باتیں اس کے کی اور سمجھ لیجئے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو خطبہ پڑھیں گے امام صاحب۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن خطبہ کا سننا واجب ہے، لہٰذا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھنا چاہیے اور مقتدی کو سننا چاہیے۔ آواز پہنچے یا نہ پہنچے خاموش رہنا چاہیے، بات کرنا حرام ہے اس وقت۔ پھر خطبہ ہو جائے تو دعا کی جائے۔ بعض لوگ خطبہ سے پہلے دعا کر لیتے ہیں پھر خطبہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ خطبہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ تو جمعہ کا جیسے خطبہ ہے نا، جیسے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو جمعہ میں اور عید میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جمعہ کا خطبہ فرض ہے اور وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، لیکن عیدین کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، اور یہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم عیدگاہ جائیں یا مسجد جائیں جہاں ہماری نماز ہو۔ عید الفطر میں نماز جو ہے دیر سے پڑھیں یہ مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ میں سویر پڑھیں یہ مستحب ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر کی نماز صحیح طریقے پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔